جب حضرت مہدی کی قیادت میں مسلمان صاحب ایمان اہل عرب یہودیوں اور عیسائیوں کی طاقت سے ٹکرائیں گے تو ان کی مدد کے لیے دو جانب سے اللہ تعالیٰ کچھ بھیجیں گے مدد. ایک تو آخری مرحلے میں مدد آئے گی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول، جو یہودیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. انہیں یہودیوں نے اپنے خیال میں سولی پر چڑھا دیا، لیکن اللہ نے فرمایا وما صلبوہ وما قتلوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ. اللہ تو اپنی طرف اٹھا کر لے گیا. اور احادیث صحیحہ جو کہ ہمارے ہاں متواترہ کے درجے میں، وہ احادیث جو صحیحین کی ہیں، ان سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم دوبارہ زمین پر آئیں گے. اور یہودیوں کا سب سے بڑا سرغنہ جو خود مسیح ہونے ہی کا دعویٰ کر رہا ہوگا، مسیح الدجال، اسے حضرت مسیح قتل کریں گے. لیکن ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرق سے فوجیں آئیں گی حضرت مہدی کی مدد کے لیے. یخرجون ناس من المشرق یؤدون للمہدی یعنی سلطانہ. مشرق کی طرف سے فوجیں آئیں گی کہ جو مہدی کی حکومت کو مستحکم کریں گی. خراسان کا لفظ آتا ہے ایک دوسری حدیث میں. خراسان سے سیاہ عالم چلیں گے، انہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر نصب ہو جائیں گے. اور حضور کے زمانے میں اچھی طرح سمجھ لیجئے، ہند کسے کہتے تھے حضور کے زمانے میں؟ پاکستان ہند میں شامل نہیں تھا. سندھ و ہند، سندھ ایک مکمل ملک تھا، ہند اس کے بعد شروع ہوتا تھا. یہ راجپوتانے کا اور تھر کا ڈیزرٹ جو ہے، اس سے آگے جو ہندوستان ہے وہ ہند تھا. یہ جو ہمارا پاکستان ہے یہ ہمیشہ ہند میں شامل نہیں رہا. حضور کے زمانے میں بالخصوص سندھ و ہند، دریائے سندھ چلا آ رہا ہے. یہ ساری ٹریبیوٹریز جو پنجاب کے اندر اس کی ہیں، یہ سب ایک علیحدہ ملک ہے جو اس زمانے میں سندھ کہلاتا تھا. اور نمبر 2 یاد کیجئے، اس زمانے میں خراسان ایک علاقہ تھا جس میں موجودہ افغانستان کا 2/3، تھوڑا سا حصہ ایران کا، اور جہاں تک میں تحقیق کر سکا ہوں آج تک پاکستان کا بھی علاقہ، خاص طور پر مالاکنڈ ڈویژن جو اس خراسان میں شامل ہے. خراسان سے سیاہ عالم چلیں گے جو جا کر یروشلم میں نصب ہوں گے. یہاں بھی ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے، پہلے بھی یروشلم ہم سے چھینا تھا. کس نے چھینا تھا؟ عیسائیوں نے، کروسیڈرز. واپس کون لیا؟ کس نے لیا؟ عربوں میں دم نہیں تھا، عرب عیاشیوں کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے تھے. واپس لینے والا صلاح الدین ایوبی، کرد خون. اب دوبارہ یروشلم لیا جا چکا. چھینا کن سے گیا؟ عربوں سے. عرب واپس لے سکتے ہیں؟ کوئی اندیشہ اگر ہو سکتا تھا عراق کے بارے میں کہ شاید اس کے ایٹمک دانت نکل آئے، جو سازش کی گئی، جس طرح اس احمق اور پاگل صدام حسین کو دام میں پھنسایا گیا. صدام 100 جال، دام کہتے ہیں جال کو، 100 اس میں جو پھنسا ہے تو اگلا پچھلا کھایا پیا سب اگلوا لیا. اور ہے ہی کون؟ اس کے پاس ایٹمک ہتھیاروں کا ذخیرہ موجود ہے، اور کسی کے وہ ایٹمک دانت بھی نکلنے نہیں دے رہے. پاکستان کے اوپر کتنا دباؤ، اور ہمیں نہیں پتا کتنا کچھ دباؤ قبول کیا جا چکا. یہ تو سبھی مانتے ہیں. کیپ کر دیا گیا، روک دیا گیا، آگے تو نہیں بڑھ رہا، یہ تو سبھی مانتے ہیں. رول بیک بھی ہو گیا یا نہیں کچھ پتہ نہیں. لیکن کسی صورت یہ نہیں تسلیم کریں گے، قبول کریں گے
کہ کسی مسلمان ملک کے پاس ایٹم بم آ جائے. یہودیوں کے پاس ذخیرہ موجود، سب جانتے ہیں. بہرحال یہ جان لیجئے اس علاقے سے امید ہوتی ہے سندھ اور خراسان. حالات بہت خراب ہیں ہمارے، اور حالات بہت خراب ہیں افغانستان کے بھی، لیکن حالات کے بدلتے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت دیر نہیں لگا کرتی. سیرت نبوی میں مجھے نظر آتا ہے سن 10 میں 10 نبوی ہجرت سے 3 سال پہلے 2.5 سال پہلے کہیں سے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی تھی کہ عرب میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی. 10 برس ہو چکے محمد الرسول اللہ کو دعوت دیتے ہوئے، اور ابھی تک بمشکل 125 آدمی ہے. اپنے بل پر اپنے طاقت پر مکے میں رہ بھی نہیں سکتے. کیسے ہو جائے گا؟ کہاں سے ہو جائے گا؟ میں آج پوچھتا ہوں، کوئی سر بتائے کہیں سے کوئی امید کی کرن اس وقت نظر آتی ہے؟ اس ماحول میں لے جائیے. اگلے 3 سال میں کیا ہو گیا؟ پہلے سال 6، اگلے سال 12، اس سے اگلے سال 72، اور بیعت عقبہ ثانیہ ہجرت، اور وہاں سے اب حضور کی طرف سے انیشیٹ شروع ہو گیا، انیشیٹو. تو ہم نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی مشیت. یہ یقین ہے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے نظام خلافت قائم ہوگا، اور تمام دنیا میں ہوگا. ظاہر ہے کہیں پہلے کسی ایک جگہ سے ہوگا، جیسے حضور کے زمانے میں ہوا. اگر بیک وقت پوری دنیا میں ہو سکتا تو حضور کے دست مبارک سے ہوتا. اگر حضور کے دست مبارک سے بھی ایک ملک میں ہوا، جزیرہ نما عرب میں ہوا، پھر حضور کے امتی ہیں نا، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، صحابہ کرام کی فوجیں نکلی ہیں، امتی ہیں. امتیوں کے ہاتھوں اس کی توسیع ہوئی. اب بھی یہی ہوگا، کسی ایک علاقے میں ہوگا. میرا گمان ہے، میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا. گمان بھی میرا ان احادیث کی روشنی میں ہے جو میں نے آپ کو بتا دی اور موجود ہے اس کتابچے کے اندر. علامہ اقبال نے بھی انہی کے حوالے سے کئی کہا ہے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. اس علاقے سے کچھ ہونے والا ہے اور ہوگا انشاءاللہ. میری زندگی میں نہ ہو، آپ کی زندگی میں نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں. حضرت حمزہ تو شہید ہو گئے غزوہ احد میں. 5 سال کے بعد حضور مکے میں داخل ہوئے ہیں فاتح کی حیثیت سے. حضرت حمزہ کی نگاہوں نے، ان آنکھوں نے تو نہیں دیکھا، عالم ارواح میں اللہ نے کیا مشاہدہ کرایا ہوگا انہیں، وہ تو ہمیں معلوم نہیں. بعض صحابہ شہید کر دیے گئے مکے ہی میں. بہت بڑی کامیابی. اپنی جان لگا دیں، اپنے آپ کو کھپا دیں، اپنے آپ کو مٹا دیں. جس طرح روڑی کوٹ کر بنیادوں میں بھر دی جاتی ہے، ہماری ہڈیوں کا چورا بنا کر اور ہمارے خون کے اندر اسے گوندھ کر اگر وہاں ڈال دیا جائے، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں. اس پر تعمیر ہو خلافت علی منہاج النبوہ کی، ہم اس کی بنیاد کے اندر دفن ہو جائیں، یہی بہت بڑی سعادت ہے. لیکن یہ ہوگا. میں نے عرض کیا تھا کہ یقین ہے مجھے کہ ہوگا، اور ہر صاحب ایمان کو یقین ہونا چاہیے کہ ہوگا. باقی یہ کہ یہ آثار ہیں اور احادیث بھی ہیں، اور 400 برس کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ یہیں سے ہوگا. 1000 برس تک سارے مجددین امت عالم عرب میں پیدا ہوئے. 11ویں صدی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہاں دفن ہے؟ سرہند میں، ہندوستان میں. 12ویں صدی کا مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی کہاں دفن ہے؟ دہلی میں. 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، ان کی تو قبر بھی معلوم نہیں، لیکن ان کا خون جذب ہوا دریائے کنہار میں، اور ان کے سینکڑوں ساتھیوں کی لاشیں اس بالا کوٹ کے مقام پر. 14ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ الہند
لیکن ان کے ساتھ ساتھ اتنے اعظم رجال، علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، کہیں اور ہمیں دکھا دیجئے آپ۔ میں کل کہیں عرض کر رہا تھا، دیکھیے پہلے جو 1000 برس تک ہر خیر ہندوستان میں باہر سے آ رہا تھا۔ معین الدین اجمیری باہر سے آ رہے ہیں، شیخ علی حجویری باہر سے آ رہے ہیں، سندھ میں جتنے اولیاء دفن ہیں سب کے سب باہر سے، ایران سے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی 11ویں صدی شروع ہوئی، ریورس ہو گیا آرڈر۔ اب سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ اب ہندوستان سے نکل کر پھیل رہا ہے، پورا افغانستان، پورا ترکستان، تمام یہ ترک ریاستیں جو آزاد ہوئی ہیں ابھی USSR کے خاتمے کے بعد، یہاں تک کہ سائپرس، جزیرہ قبرص، پورا ترکی جو اب بھی ہے موجودہ ترکی، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کہاں سے چلا؟ ہندوستان سے پھیل گیا پورے عالم اسلام۔ مفکر، علماء دین اور تمام علوم دینی کا مجدد شاہ ولی اللہ دہلوی، خالص ترین جہاد فی سبیل اللہ دور صحابہ کے بعد جماعت مجاہدین جام شہادت نوش کیا، سینکڑوں ہمارے مجاہدین۔ پھر 14ویں صدی میں اقبال جیسا مفکر، مودودی جیسا، دوبارہ دوہرا رہا ہوں، مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا۔ تمام مسلمان ممالک آزاد ہوئے، کہیں اسلام کا نام نہیں لگا، نہ سیوکارنوں نے نعرہ لگایا، نہ کہیں کسی اور نے نعرہ لگایا۔ عربوں نے بھی عرب نیشنلزم کا نعرہ لگایا، اسلام کا نعرہ نہیں۔ تحریک پاکستان میں نعرہ لگا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ صبح عرض کر چکا ہوں، تحریک خلافت پوری دنیا میں کہیں نہیں، صرف بر عظیم پاک و ہند میں۔ اور کیسی تحریک خلافت کہ ہندو شریک ہوئے، گاندھی شامل ہوا، پورے ہندوستان کو جس نے گنجا دیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ جب خود مصطفیٰ کمال نے ختم کر دیا تو اب کیا کرتے؟ مدعی سست گواہ چست۔ نوٹ کرنے کی بات ہے، کچھ آثار ہیں، 400 سال کی تاریخ ہے، بتا رہی ہے پاکستان کا قیام خود ایک معجزہ۔ یہ ساری چیزیں مشیت ایزدی میں کسی بڑے خیر کا پیش